تو مارتے کیوں ہیں بھائی؟ مارتے اپنے فائدے کے لیے ہیں. روحانی فائدہ بھی ہے اور جسمانی فائدہ ہے گوشت, کیونکہ اللہ نے گوشت کا آلٹرنیٹ غذا میں کوئی پیدا نہیں کیا. اب ہندو پوچھے گا کہ گوشت کیوں کھاتے ہو, روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا؟ چاول, دال, مٹر, کریلے, یہ اتنی ساری چیزیں کھانے کے لیے ہیں, کیا ضرورت ہے گوشت ہی کھایا جائے؟ تو ہم بھائی ہندوؤں سے ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کھا کے دیکھو. دیکھو ہمارے جو, میں کرکٹ میں دلچسپی نہیں رکھتا اور میں ان کھیلوں میں پڑھنے کو جائز بھی نہیں سمجھتا, لہو و لعب ہے, اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے. لیکن ہمارے ایک پرانے وہ تھے, بالر تھے, اسپیڈ اختر, نام ان کا شعیب اختر تھا, لیکن لوگوں نے ان کا کیا نام رکھا ہوا تھا؟ اسپیڈ اختر. بہت فاسٹ بالنگ کراتے تھے وہ. کسی ہندو پلیئر سے, بالر سے انٹرویو لیا, مجھے کسی نے بتایا, میں نے براہ راست نہیں دیکھا, یہ انٹرویو لیا گیا کہ آپ اتنی فاسٹ بالنگ کیوں نہیں کراتے جتنے شعیب اختر عرف اسپیڈ اختر صاحب کرواتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ اتنی فاسٹ بالنگ کیوں نہیں کراتے؟ تو اس بالر نے کہا کہ وہ گوشت کھاتے ہیں, ہم گوشت نہیں کھاتے. تو بھائی اگر گوشت کھاؤ گے تو بالنگ کی اسپیڈ, بولو بھائی, تیز ہو جائے گی. اب وہی شادیوں کا بھی آ جاتا ہے, کیا کریں, ہندو 4 شادی کا قائل نہیں ہے, دالیں کھا کے 4 شادیوں کا شوق پیدا نہیں ہوتا بھائی. یہ مسلمان جس کو اللہ نے گوشت کھلائے اس کے لیے 4 شادیاں, آپ کے لیے تھوڑی ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں گوشت کھاتا ہوں تو مجھ سے خواہش نفس برداشت نہیں ہوتی, میں نے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ گوشت کھاؤ اور اللہ کی حلال چیزوں سے اجتناب مت کرو. تو پتہ چلا گوشت کھانے سے انسان میں قوت بڑھتی ہے, طاقت آتی ہے جسم میں. دیکھو یہ جو درندے ہیں نا, درندے اور جو چرندے ہیں, ان میں فرق کیا ہے؟ شیر کی اور بکری کے لائف اسٹائل میں فرق دیکھو آپ. دہشت بکری میں ہے یا شیر میں؟ شیر کی خوراک کیا ہے؟ لوسن ہے. کتنی گڈیاں لوسن کی کھاتا ہے وہ. شیر کی خوراک کیا ہے میرے بھائی؟ گوشت. اور بکری کی خوراک گھاس. تو جب گھاس کھاؤ گے, یعنی کھیرا ککڑی بھی تو گھاس ہی ہے ایک طرح کی, تو حرکتیں کیسی ہوں گی؟ بکری جیسی. اور گوشت کھاؤ گے تو آواز میں بھی دم پیدا ہوگا. اور اللہ نے مسلمان کو جہاد کے لیے بھی پیدا کیا ہے. یہ جو ہمارے فوجی ہیں نا, جو اتنے بڑے بڑے لمبے تڑنگے باغا بارڈر پہ آپ نے دیکھا ہوگی, گوشت کی وجہ سے ہیں, نسلوں سے گوشت کھاتے آ رہے ہیں. آواز میں دم پیدا ہوتا ہے گوشت کھانے سے, قوت غضبیہ بڑھتی ہے, غضب. دیکھو شیر کو جب غصہ آتا ہے کیسا غراتا ہے. جتنے گوشت کھانے, بلی کو دیکھ لو, جب غصہ آتا ہے غراتی ہے, انسان ڈر جاتا ہے. بکری نہیں غراتی, بکرا بھی نہیں غراتا. بکری کو زیادہ تنگ کرو, بولے کیا مزاق ہے بھائی, بس زیادہ اتنا کہے گی. بکری کو اگر تنگ کرو نا زیادہ, تھپڑ مارو, یہ کرو وہ کرو, میں کرتی اور زیادہ زیادہ ایک سینگ مانگ دے گی بس. بلی سے پنگا لیا, ایک حد تک برداشت کرے گی, اس کے بعد رکھ کے ایک چپیٹ لگائے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گی. تو گوشت, میں نے تو مرغیاں بھی بہت پالی تھیں, ابھی ذبح کر دیں, کیونکہ روز کے حساب سے بلی کے لیے باربیکیو کا انتظام ہوا تھا ہمارے گھر میں. ہم نے 8-10 مرغیاں پالی, ایک خاندانی سا مرغا پالا, دیسی انڈے کھا رہے تھے ماشاءاللہ مزے سے. تو کسی بلی کو مخبری ہو گئی. اب میں روزانہ دیکھوں کہ ایک مرغی کا جنازہ, میں حیران یہ ہو کیا رہا ہے. پتہ چلا جی بلی بیٹھی بھی دانتوں میں خلال کر رہی ہے, کھا پی کے ڈکار, روز کے حساب سے ایک مرغی کم. وہ بلی پکڑائی میں آ نہیں رہی. پھر ہم نے کہا بجائے اس کے کہ بلیاں کھائیں, ہم ہی نہ کھا لیں اس کو. تو پھر ہم نے سب ذبح کر دی. اب دوبارہ پالیں گے, یہ چیزیں تو پالنی چاہیے, اس میں مزہ ہے بہت. تو کم از کم دیسی انڈا کھانے کو ملے گا. اور جانوروں میں نا ایک فطرت کی بہت بڑی عکاسی کرتے ہیں جانور, اس میں نیچرل لائف نظر آتی, بہت کچھ سیکھتا ہے انسان جانوروں سے. تو میں نے غلطی سے مرغے کو گوشت کھلا دیا. ہم نے کہا اور ذرا بانک دے گا صبح صبح اٹھ کے.
میری غلطی, میری شامت آئی ہوئی تھی, اس کو ہم نے چند دن گوشت کھلایا تو ہمیں ہی کاٹنا شروع کر دیا. اس بہت سمجھایا, گوشت کھانا چھڑا بھی دیا, لوگوں سے مشورہ لیا, بہت سمجھایا, لیکن وہ تو جب دیکھے اٹھ کے حملہ کرے. مجھے اس سے اندازہ ہوا گوشت انسان میں قوت غضبیہ کو, غیظ و غضب کی قوت کو کیا کرتا ہے, بڑھاتا ہے. ہاں مرغا تو چونکہ جانور ہے, اس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ کس پہ غصہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا, اس لیے ہم نے پھر مرغے کو اٹھایا اور مرغیوں کو بیوہ کر دیا. ہم نے سب سے پہلے مرغیاں بیوہ ہوئی ہیں, پھر مرغیوں کی عدت ختم ہونے سے پہلے مرغیوں کو بھی ہم نے کاٹ لیا, لیکن پہلے مرغیوں کو بیوہ کیا. ہم نے کہا ہمیں ہی کاٹ رہا ہے یہ, تو جانور ہے تو اس کو احساس نہیں ہے کہ کس پہ حملہ کرنا ہے کس پہ نہیں. انسان جب گوشت کھائے گا قوت غضبیہ بڑھتی ہے, لیکن انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے کہ بھائی یہ غصہ بیوی پہ, بچوں پہ, ابا پہ جاری نہیں کرنا. اور بیوی پہ تو جاری کر بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ بھی تو گوشت کھا رہی ہے نا ٹھیک ہے نا, وہ تو زیادہ کھا رہی ہے. یہ اللہ نے اپنے اور اسلام دشمنوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب ملک کے دفاع کا وقت آئے, ملک و ملت کے لیے لڑنا پڑے, بلا وجہ نہیں لڑو, خام خواہ میں گوشت کھا کے لڑ رہے ہو پھٹے بازی. جب ملک اور ملت کے لیے لڑنے کا وقت آئے تو پھر ایسے غراؤ جیسے شیر دھاڑتا ہے, اور جو بکری کھائے گا اس میں غرانے کی طاقت نہیں ہوگی, وہ تمہاری دھاڑ سن کے بھاگ جائے گا. ہمارے حضرت شعر پڑھا کرتے تھے, جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپکنا, مجاہدین کے لیے لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے. ویسے ہی شوق ہوتا ہے پھر انسان کا. تو چونکہ امت مسلمہ کمزور ہے, اس میں جب تک لڑائی کی طاقت نہیں ہوگی اس وقت تک یہ امت اپنی بقا نہیں رکھ سکتی. اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو کیا کھلایا, بولو بھائی, گوشت کھلایا. ہاں اب گوشت ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ بھائی گوشت کھاؤ گے یہ بیماری, وہ تو گوشت کی وجہ سے نہیں, گوشت کھا کے جو انرجی پیدا ہو رہی وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی. کھا رہے ہیں گوشت, کام بکریوں والے کر رہے ہیں. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. ظاہر ہے جو چیز کھاؤ گے تو پھر اس حساب سے چلو بھی نا. کھا رہے ہو آپ گوشت صبح شام, اور سارا دن آفس میں لیپ ٹاپ پہ ٹک ٹک ٹک, بس یہ انگلیاں, یہ ورزش ہو رہی ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے. پھر تو منع ہی کیا جائے گا. ڈاکٹر صحیح کہیں گے بھائی تم گوشت کھا رہے ہو تو پھر ایکسرسائز کرو اور جہاد کرو, اللہ کی راہ میں لڑو, ظالموں سے لڑو, مظلوموں کی مدد کے لیے لڑو. نہیں لڑو گے تو پھر غلط جگہ پہ لڑنا شروع ہو جاؤ گے, پھر بیوی پہ غصہ اتارو گے, ابا پہ اتارو گے, اماں پہ اتارو گے, بچوں کو خام خامے. تو ایسے لوگوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ جن کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہے وہ گوشت کھانا چھوڑ دیں. سمجھ رہے ہو, کیونکہ وہ غصہ غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے. فائدے